جیسا کہ بھی آپ نے بات کی ٹیچرز ٹریننگ کے حوالے سے، تو اگر جو ہمارے جو میٹرک سسٹم کے جو ٹیچرز ہیں اگر ان کو ٹریننگ دی جائے کہ وہ او لیولس کے لیولس کو پڑھا سکیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹریننگ کے تھرو ان کی جو میتھڈالوجی ہے وہ چینج ہو سکتی ہے اور ان کو وہ جو ہے جیسے او لیولس کے ٹیچر پڑھا رہے ہیں ویسے وہ بھی پڑھا سکتے ہیں؟ اچھا، ٹریننگ کی آپ نے بڑی بات چھیڑی جی. جو ٹیچرز ٹریننگ کی بات ہے نا جی، اس میں 1998 اور 99 میں ایک مجھے پروجیکٹ ملا تھا ایز تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن. ورلڈ بینک گرانٹ دیتا تھا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو، ایجوکیشن آگے کیپیسٹی بلڈنگ کرتی تھی ٹیچرز کی. تو اس میں ایز اے تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن انہوں نے کہا جی ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹیچرز کی کتنی کیپیسٹی بلڈنگ ہو چکی ہے. تو وہ ورلڈ بینک نے ہمیں وہ دے دیا پروجیکٹ. ایک اس وقت ایک گورے تھا، گورا وہ پنجاب گورنمنٹ میں بڑا ان تھا، ان کا نام سم تھنگ وائٹ، پتہ نہیں سم تھنگ وائٹ تھا، انہوں نے بہرحال وہ دیا ہم نے. تو اس پروجیکٹ کی جو فائنڈنگ تھی، ہم نے 3 ڈسٹرکٹس اس میں سلیکٹ کیے جی، راولپنڈی، فیصل آباد اور بہاولپور. تینوں میش، اس کا نام تھا میش پروگرام، یعنی میتھس، انگلش، سائنس اینڈ ہیڈ ٹیچرز ٹریننگ. ورلڈ بینک کے مطابق ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ہر ٹیچر، اس کا سبجیکٹ بھی بہتر ہو چکا تھا، اس کی کمیونیکیشن بھی بہتر ہو چکی تھی، اس کی موٹیویشن بھی ہو چکی تھی، اور اس کا ڈسپلن بھی بہتر ہو چکا تھا. اس کا بیہیویئر ٹورڈ اسٹوڈنٹ یہ بھی دیٹ واز آلسو امپرووڈ جو کاغذوں میں تھا. تو ہم نے جب وہ اس کے دیکھا ایز اے تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کیا، بچوں کے پاس گئے، پیرنٹس کے پاس گئے، ایس ایم سیز کے پاس گئے، تو ان کو اسٹوڈنٹس کو کچھ پتہ نہیں تھا جی ان کی ٹریننگ کب ہوئی ہے، یہ ٹریننگ سے پہلے بھی ایسے ہی تھے، ٹریننگ کے بعد میں بھی ایسے ہی ہے. نہ کوئی ان کے ڈسپلن میں امپرومنٹ آئی ہے، نہ کوئی بیہیویئر میں، نہ کوئی کمیونیکیشن میں اور ہیڈ ٹیچرز میں. اور ایک اور چیز سامنے آئی کہ بندہ انگلش کیا اور ٹریننگ اس کو میتھ کی ہو رہی ہے، اسلامیات کی ہو رہی ہے. تو وہ پھر 1998 میں، اگر شاید آپ کو یاد ہو، اٹ کین بی ویریفائڈ فرام دا ریکارڈ، ورلڈ بینک نے گورنمنٹ کو گرانٹ دینا بند کر دی تھی. انہوں نے ڈائریکٹ پھر اپروچ کیا بیکن ہاؤس کو. بیکن ہاؤس والوں کو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں آپ جو ہے، آپ نے ایلیٹ کلاس کو تو بڑا مطلب ایجوکیشن دی ہے، ہم آپ کو گرانٹ دیتے ہیں، آپ جو لوور لیول پہ یا لوور مڈل کلاس ہے ان کو بھی ایجوکیٹ کریں. سر اس تو وہ میں تھوڑی سی کمپلیٹ کر لوں. تو انہوں نے پہلے تو ریفیوز کیا، پھر ان کے مجھے نام نہیں یاد اس بندے کا، بڑا نستعلیقی سے نام تھا، اس نے کہا جی اٹ ساؤنڈز ویل، تو میں اس کو کرتا ہوں. تو اس وقت ورلڈ بینک نے پھر گرانٹ بیکن ہاؤس کو دینی شروع کر دی، جس کے جواب میں ایجوکیٹرز کھلے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا شاید 90 کے بعد جگہ جگہ ایجوکیٹر کا سائٹ فار ایجوکیٹر، سائٹ فار فلانہ لگا ہوا تھا. وہ صرف یہی ریزن تھی کہ وہ پیچھے سے گرانٹ آتی تھی، آگے سے انہوں نے بندے کو پھنسا لیا ہوتا تھا، دونوں سے پیسے لیتے تھے، اور وہ جو تھا جب گرانٹ بند ہوگی تو 50% زیادہ ایجوکیٹرز بند ہو گئے تھے. اب وہ جو سسٹینیبل تھے، جن کی سسٹینیبلٹی بنی، وہ کنٹینیو کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ بند ہو گئے. تو پھر یہ کافی سال جو ہے نا وہ انہوں نے بیکن ہاؤس کو یہ سپورٹ کیا اپنا فائنینشلی، ورلڈ بینک نے. تو یہ ٹریننگ کا یہ حال ہے کہ ٹریننگ کے بعد جو ہے نا، ٹریننگ ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ایک تو نیڈ بیسڈ، یعنی ایک ہوتی پری ٹریننگ اسیسمنٹ، وہ کوئی نہیں کرتا کہ آپ کو پتہ، ہمیں کیا پتہ ایک ٹیچرز کو ٹریننگ دے دے یا اس کا لیول پہلے کیا، یا اس کی تو بیس لائن ہو نا، اس کی بیس لائن بنائیں جی، یہ اس کی بیس لائن ہے، یہاں سے ہم نے شروع کرنا اور یہ اس کے آؤٹ کمز ہوں گے. تو وہ تو کرتے کچھ نہیں ہے. اور ٹریننگ دینے والے جو ہے نا، مطلب ایک یہ جوائے رائڈ جس کو کہتے ہیں نا جی، سموسے کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور جو سبجیکٹ کا بندہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہی نہیں. اور اسی طرح ہیڈ ٹیچرز کی بھی ٹریننگ بڑا، اس میں ہیوج اماؤنٹ خرچ ہوئی تھی. ہیڈ ٹیچرز کو بھی کوئی اس میں فرق نہیں پڑا اس ٹریننگ کے بعد میں بھی. تو یہ ٹیچرز ٹریننگ جو ہے نا، جیسے یہ پرائیویٹ سکولز ہیں نا 5-6 جو فرنٹ لائنر سکول جن کو کہتے ہیں مین سٹریم کے سکولز، بیکن ہاؤس ہے، یہ ایل جی ایس ہے، سٹی ہے، لکاس ہے، لرننگ الائنس ہے، لاہور میں کمز ہے. یہ جو ہے نا، یہ ان کا آن جاب جو بچہ لرن کرتا ہے نا، بیکن ہاؤس میں ایک لڑکی 10,000 روپے آتی ہے نوکری کے لیے، اگلے سال اس کی ورتھ 20,000 والی ہو جاتی ہے. تو یہ مطلب ٹریننگ آن جاب ہی جو ٹریننگ ہو نا، بجائے اس کو الگ چھٹیاں ہیں تو ان کو بھیجیں جی ٹریننگ پہ، وہ اتنا کوئی دیٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس. جو وٹ آئی ہیو آبزروڈ ان دا پاسٹ 30 ایئرس، آن جاب ہی جو سیکھ سکتے ہیں وہی آپ نے سیکھنا. سیکھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے سر. اگر بات کریں ہم بورڈز کی تو جو فیصل آباد بورڈ ہو یا دوسرے بورڈز ہیں تو ان میں دیکھا جاتا ہے کہ ہائی جو ہے مارکس کی جو ریشو بہت ہائی ہے. تو آپ جو ہے ہائی بورڈ رزلٹس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا کہتے ہیں؟ بورڈ رزلٹس کا تو یہ ہے, واقعی ہمارے دور میں تو اتنے بچے نمبر نہیں لیتے تھے, اب تو بہت زیادہ نمبر آ رہے ہیں. دیکھیں تو مطلب اب پاک اسٹڈیز جیسے سبجیکٹ میں مطالعہ پاکستان جس کو کہتے ہیں, اس میں 100 آؤٹ آف 100 50 آؤٹ آف 50 آ رہے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی یہ مطلب کیا ہے. دوسرا یہ کہ جو نمبروں کی ایک دوڑ لگی ہوئی نا جی, نمبروں کی جو ٹارچر ہو رہا ہے اسٹوڈنٹ جتنے بھی پیرنٹس کر رہے ہیں, ٹیچرز کر رہے ہیں, رزلٹس میرے نزدیک جو ہے نا اٹ از اے بائی پروڈکٹ آف ایجوکیشن. مین پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ, لیول آف رسپانس, اوور آل جو ہے نا آپ کا امپرومنٹ بیہیویئر میں, دیٹ از دا آؤٹ کم آف ایجوکیشن. رزلٹس اس میں, اور جو رزلٹس پھر آتا ہے یہ, اب میں نہیں کہتا, یہ ریسرچ کہتی ہے, دنیا کی تمام یونیورسٹیز کہتی ہیں کہ ایک بچہ جو 75% مارکس لے جاتا ہے اور ایک بچہ 100% مارکس لے جاتا ہے, یا ایک بچہ بورڈ ٹاپ کر لیتا ہے, دے فال ان دا سیم گروپ, دے فال ان دا سیم لیول آف انٹلیکٹ. ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, وہ ایک ہی جیسے, وہ اس کی لاک ہے کہ اس کی 100% آ گئی یا بورڈ میں پوزیشن آ گئی, ایک کے 75. اور پھر اس میں آپ ماشاءاللہ خود بھی اگر ایجوکیشن کو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہے ایک بچے کے اگر نمبر آگے نا جی اس میں, یا آپ پیپر سیٹرز ہیں یا پیپر چیک کرتے ہیں, پیپر ایگزامینر ہیں, تو پیپر ایگزامینیشن میں آپ دیکھیں گے اگر آپ نے 50 پیپر چیک کیے نا جی, تو شروع والے 5 جو پیپرز ہیں وہ سیپریٹ کر دیں, سائڈ پہ رکھ دیں. 50 پیپر چیک کرنے کے بعد جب پہلے 5 پیپر دوبارہ چیک کریں گے نا, تو آپ پھر ان میں چینج کریں گے کوئی نہ کوئی, یا ان کو زیادہ نمبر مل چکے ہوں گے, حالانکہ آپ نہیں چیک کیے وہ بھی, آپ یا ان کو زیادہ نمبر دے چکے ہوں گے یا ان کو جو ہے نا کم نمبر دے چکے ہوں گے. تو اتنی ایکوریٹ اسیسمنٹ جو ہے نا ہمارے بورڈ ایگزامینیشن میں خاص طور پہ وہ نہیں ہے. اور دوسرا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ تو ایک الگ چیپٹر ہے نا جی, وہ تو ایک بڑا ہی لینتھی ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے. لیکن نمبروں کی اگر بات کریں تو میرے نزدیک ایک 75% مارکس لینے والا بچہ اور ایک 100% لینے والا بچہ, ان میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں بڑا ڈفرینس ہے, اسکولز میں بڑا ڈفرینس ہے, جو کہ ہونا نہیں چاہیے. سر ابھی بات چل رہی ہے مارکس کے حوالے سے, تو ابھی جو کرنٹ سچویشن میں کہا گیا ہے کہ الیکٹیو سبجیکٹس کے جو پیپرز ہوں گے تو اختیاری مضامین کے پیپرز ہوں گے اور جو دوسرے ہیں وہ نہیں ہوں گے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ہے, تو کیا یہ مطلب ریلائبل ہے, کیا اس طریقے سے اسٹوڈنٹ کی جو لرننگ ہے اس کو جانچا جا سکتا ہے؟ نہیں, اس میں ایسا ہے کہ میرے نزدیک تو جو ایگزام ہے نا, یا جو ایگزام فوبیا ہے, آئی ایم آف دس پوائنٹ آف ویو کہ جی یہ اتنا بچے کی اسیسمنٹ کا صحیح طریقہ نہیں ہے. اور پوری دنیا کے بورڈ جو ہے نا جی, ڈیکسل بورڈ ہو گیا, کیمبرج بورڈ ہو گیا, لندن بورڈ ہو گیا, امریکن بورڈز ہو گئے, وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ ہمارے کوئی بھی ایگزامینیشن باڈی جو ہے نا وہ بچے کی صحیح اسیسمنٹ نہیں کر سکتی. اور اس کی ایک ثبوت یہ ہے کہ آپ کی ٹاپ 10 یا ٹاپ 100 یونیورسٹی جب داخلہ دیتی ہے نا, پاکستانی بے شمار اسٹوڈنٹ باہر جاتے ہیں, میرے اسٹوڈنٹ بڑے باہر جا چکے ہیں اسکالرشپ پہ, اسکالرشپ کروڑوں میں ہوتا ہے, اور وہ کبھی بھی ایکڈیمک رزلٹ پہ بیس نہیں کرتے. وہ ہو سکتا ہے بورڈ ٹاپ پر, خیر بورڈ والے تو لیتے نہیں, او لیول اے لیول والے ہی باہر جاتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک بچہ ہائی اچیور ہو پاکستان میں, نہ صرف پاکستان میں بلکہ ورلڈ میں ہائیسٹ اچیور ہو, لیکن وہ نہیں لیں گے. وہ اپنا ایک ٹیسٹ لیتے ہیں, اپنا ایک اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں, اور ٹیچرز کی کم از کم 3 ٹیچرز جنہوں نے 1 سال پڑھایا ہو, ٹیچرز کی اسیسمنٹ دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ کیسے ہے. اور ایز اے ٹیچر میں بے شمار بچوں کی اسیسمنٹ جو ہے نا وہ ٹرانسکرپٹس بھیج بھی چکا ہوں, اور وہاں سے پھر ان کا یونیورسٹی کا 6 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد لیٹر آتا ہے, ہارورڈ, بوسٹر, MIT, ان یونیورسٹیز کی بات کر رہا ہوں, کہ آپ نے جو ریکمنڈیشن دی تھی وہ بچہ ہی از ناٹ ٹرننگ دیٹ وے, یا ہی ہیز بین پرووڈ ویری سکسیزفل ان دیز لائنز جو وٹ یو ہیو مینشن نا جی. تو وہ ان ٹچ رہتے ہیں, وہ ٹیچر کی اسیسمنٹ کو سب سے زیادہ ویٹیج دیتے ہیں, ایکڈیمکس رزلٹس کو نہیں دیتے. اور پوری دنیا کے بورڈ اس بات پہ متفق ہیں کہ ایک ٹیچر جس نے 10-15 سال پڑھایا نا جی, اس سے ہزاروں اسٹوڈنٹ نکلے اس کی کلاس پہ, اس کی جو رینکنگ ہوتی ہے نا پچھلے 10 سال کے اسٹوڈنٹس میں
اور پریزنٹ جو 30 بچے ہیں کلاس میں ان میں یہ بچہ کہاں فال کرتا ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ اسیسمنٹ کوئی بورڈ نہیں کر سکتا, اسی لیے اس ٹیچر کو ویٹیج دیتے ہیں اور اسی سے وہ لیتے ہیں اپنا فیڈ بیک بھی. تو بغیر ریکمنڈیشن کا اب دنیا ٹاپ کر کے بیٹھ جائے, پوری دنیا یونیورسٹی کو ایڈمیشن نہیں دیتی. اگر ٹیچر 3 ریکمینڈ نہیں کریں گے, صحیح اس کی اسیسمنٹ نہیں بھیجیں گے, جیسے یہ پچھلے سال کیمبرج نے کیا تھا, پچھلے سال کیمبرج نے کیا تھا کہ ہم وی ٹرسٹ یو, آپ اپنے اسیسمنٹ گریڈز لگا کے بھیج دیں, وہی بھیج دیں گے. لیکن ہمارے ٹیچر حضرات نے جو کیا بچوں کے ساتھ, وہ پھر سب کے اس دفعہ نہیں انہوں نے اجازت دی. وہ کہتے ہیں جی ہم اس دفعہ ایگزام لے کے پھر ہی بھیجیں گے. تو یہ 3 ٹیچرز کی ریکمنڈیشن باہر کی یونیورسٹیز میں یہ کمپلسری ہے, اور اس کے بغیر نہ کسی کو اسکالر. ٹاپ 10 یونیورسٹیز کی بات کر رہا ہوں میں, یا ٹاپ 100 کی. یہاں پہ بے شمار ہمارا اسٹوڈنٹ ہے اس میں گیا ہوا, پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. کئی ادھر ہی ٹیچر ہیں. اب ہارورڈ میں کئی ہمارے پاکستانی ٹیچرز ہیں, ووسٹر میں ہیں, پینسلوینیا میں ہے, اوہایو میں ہے, بے شمار میرے اسٹوڈنٹ ادھر پڑھا رہے ہیں, ٹیچنگ کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے اپنا, اگر 4 پیپرز کے امتحان لینے میرے نزدیک تو ایک کے بھی نہ لیں. ٹیچر جو پڑھاتے رہیں وہ صحیح اسیسمنٹ بھیج دیں کہ یہ بچہ اتنے پانی میں ہے. تو اگر ایمانداری سے بھیجیں تو بورڈ تو غلط ہو سکتا ہے, ایماندار ٹیچر غلط نہیں ہو سکتا اس بچے کی اسیسمنٹ کے بارے میں. تو بے شک 4 بھی نہ لیں اور وہ بھیج دیں ایسے ہی. اور لیکن ہماری مصیبت ہے, وی ٹیچ ٹو ٹیسٹ, وی ٹیچ ٹو ایگزامن. حالانکہ ایگزامینیشن کا کوئی اتنا ہوا باہر نہیں ہے, وہ دیکھ لے بچے کی ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے ادھر ادھر میں.